تشریف فرما ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کی گفتگو تو بار بار آپ سب کے درمیان ہوتی رہتی ہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں نہایت احترام کے ساتھ کہ آج کے اس سنگ بنیاد کے موقع سے کچھ باتیں آپ سب کے سامنے عرض کریں تاکہ اس سے ہم لوگوں کو روشنی بھی ملے، اور جو لوگ اس کام کو شروع کر رہے ہیں اللہ ان کے حوصلے کو بلند فرمائے، اور پھر اس دعا کے ساتھ ہم لوگ رخصت ہوں گے جس کی دعا کی برکت سے انشاءاللہ یہ کام جلد سے جلد انجام تک پہنچے گا۔ محترم حضرت نائب امیر شریعت مد ظلہ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین، اسٹیج پر رونق افروز نہایت ہی معزز اور موقر شخصیات، خاص طور پر محترم حضرت مولانا مفتی محمد سہراب ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نائب ناظم امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ، اور دیگر تمام احباب جو یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ کووڈ کی وجہ سے جو احتیاطی تدابیر ہیں ہم اور آپ اس کے پابند ہیں، اسی کے پیش نظر بہت مختصر وقت کے لیے اور مختصر سی تعداد میں بنیاد رکھنے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ بہت ہی سوچ سمجھ کر آپ حضرات نے یہ کیا ہے۔ بس دعا فرمائیں کہ حق تعالی شانہ اس مجلس کو قبول فرمائے۔ اللہ کا گھر جب بندہ مومن بناتا ہے، اللہ اس کا گھر جنت الفردوس میں تعمیر کرتا ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ وہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے، اپنی آخرت کو بنانے اور اپنی آخرت کو سجانے کے لیے وہ ہو۔ لیکن اگر اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی نہ ہو، ریا ہو، نمود ہو، دکھاوا ہو، دیگر مقاصد ہوں، مسجد تو تعمیر ہو جائے گی، اللہ کا گھر تو بن جائے گا، مگر ہمارا گھر جنت میں نہیں بن سکے گا۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ گھر بھی بن جائے اور ہمارا وہاں کا گھر بھی بن جائے، اس لیے دلوں کو پاک کر لینا ہے، صاف کر لینا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو کرنے کی نیت سے آج اس کی بنیاد رکھنی ہے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ مساجد کی تعمیر در حقیقت اس لیے ہوتی ہے کہ یہ شعائر اسلام میں سے ایمان اور ایمان والوں کی ایک پہچان ہے، تعارف ہے، علامت ہے۔ آبادیوں کے مکانات، ان کے محلات بڑے شاندار ہوں، مگر ان کی مسجدیں آباد نہ ہوں، ان کی مسجدیں اس طرح عالیشان نہ ہوں، تو یقین مانیے اس آبادی کے لوگ اس سے پہچانے جائیں گے۔ کل ایڈریس اور پتے کے لیے پوچھا جاتا تھا کہ کہاں پر گھر ہے، فلاں مسجد کے پاس۔ اب یہ ہو گیا کہ فلاں صاحب کے گھر کے پاس فلاں مسجد ہے، یہ پہچان بدل گئی۔ ہمارے مکانات کچے تھے، وہ پکے ہو گئے، چھوٹے تھے بڑے ہو گئے، اور مسجدیں وہیں کی وہیں رہ گئی۔ اس لیے جب مسجدیں بنائیں تو اس کو اسی معیار کے ساتھ، اسی شان و وقار کے ساتھ اس کی تعمیر کریں کہ یہ ہمارا اور آپ کا نہیں، کسی کا نہیں، بلکہ یہ اللہ کا، خالق کائنات کا گھر بن رہا ہے۔ جہاں نماز پڑھیں تو دل لگے، یکسوئی نصیب ہو، دل جمعی ہو، اطمینان ہو، اس انداز کی تعمیر کیجیے۔ یاد رکھیے کہ مسجد کی تعمیر در حقیقت اقامت صلاۃ کے لیے، اس کے بعد ہماری ذمہ داری یہ بھی ہو جائے گی کہ اس آبادی پر ہم توجہ رکھیں، خیال کریں کہ یہاں کے لوگ کتنے نمازی ہیں، ہر گھر 100% نمازی ہے یا نہیں،
اس کے لیے کیا اسباب اور تدابیر ہم اختیار کر سکتے ہیں اور کن کوششوں اور محنتوں سے اور کس جہد مسلسل سے اس پر ہم قابو پا سکتے ہیں کہ لوگ مسجدوں میں کو آباد کرنے والے بن جائیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ظاہر ہے کہ پھر مسجد بنا دیں، فنڈ بھی آ گیا، اسباب بھی مہیا ہو گئے، لیکن ہم نمازی نہیں بن سکے۔ تو مسجد تو در حقیقت نمازی بننے، بنانے اور نماز کے ادا کرنے، اور ظاہر ہے کہ اسلام اور اسلامیات کے اور اسلام کے وہ سارے کام، چاہے وہ تعلیم سے متعلق ہو، وہ تعلم سے متعلق ہو، وہ ظاہر ہے کہ اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کی جتنی راہیں ہوں، وہ ساری راہیں چلتی ہیں مسجد ہی سے۔ مسجد نبوی سب کا مرکز تھا، آپ حضرات جانتے ہیں، اس لیے اس مسجد کو وہی معیار عطا کیجئے کہ یہ مسجد مرکز بن جائے اور اسی معیار کی ہو جائے۔ ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب مساجد تعمیر ہوتی ہیں، تعمیر کرنے میں جو لوگ حصہ لیتے ہیں، سمجھ لیجئے کہ وہ اپنی نسلوں کو آباد کرتے ہیں، سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے نسلوں کی قیامت تک ایمان کا تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ جب سب سے پہلی مسجد روئے زمین پر کعبۃ اللہ کی بنی، بیت اللہ کی بنی، جسے آپ خانہ کعبہ کہتے ہیں، جسے قرآن نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین پر تعمیر کی گئی، بلکہ زمین کی بنیاد ہی جو رکھی گئی پانی کے بلبلے پر، جب اللہ نے کائنات کو بنانا چاہا سب سے پہلے اسی زمین کو بنایا، سب سے پہلی سرزمین بھی وہی اور سب سے پہلا مکان اور تعمیر بھی وہی ہے، تو اللہ کا گھر بنا۔ یقین مانیے کہ جب سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سیلاب جانتے ہیں کیا ہوا؟ سب سے پہلے تو ان کو یہ عطا کیا کہ جب ان سے کہا گیا کہ آواز لگاؤ، اس وقت مائک نہیں آواز پہنچانے کے لیے کوئی اور ذریعہ، آج تو موبائل سے آپ دنیا میں جہاں چاہیے بات کر لی، کوئی راستہ نہیں، کہ پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے اور پکار کے کہہ دو کہ اس گھر میں ہر شخص آئیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی ذمہ داری پکارنے کی ہے اور میری ذمہ داری آواز کے پہنچانے کی ہے۔ تعمیر مسجد کے بعد خدا نے یہ مقام عطا فرمایا تھا، ابراہیم کی آواز میں یہ تاثیر پیدا فرمائی کہ مکے کے اس سنسان وادی اور صحرا میں کھڑا ہو کر جب ایک بار انہوں نے آواز لگائی ہے تو پوری دنیا کے گوشے گوشے میں ہی نہیں بلکہ وہ لوگ جو اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، عالم ارواح میں تھے، ان روحوں کو بھی وہ آواز پہنچی اور ان روحوں نے لبیک کہا، اور جس کو ایک مرتبہ توفیق ہوئی 1 مرتبہ، جس کو 2 مرتبہ توفیق ہوئی 2 مرتبہ، اور جس کو توفیق ہوئی 10 مرتبہ اور 50 مرتبہ لبیک کہا، اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی ہی مرتبہ انہیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوگی۔ یقین مانیے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بہت مالدار ہے، حج کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، ایک شخص نہایت غریب، اسباب و وسائل مہیا نہیں لیکن حج کر لیتا۔ آپ کے معاشرے میں مثالیں موجود، خود ہمارے یہاں دیوبند میں دارالعلوم وقف میں ایک ملازم ہیں، شرطی ہیں، چپراسی ہیں ہمارے یہاں، نہایت غریب، چاروں کے پاس کچھ بھی نہیں، مشکل سے شاید گھر بھی اپنا ہے یا نہیں ہوگا، لیکن وہ کئی حج کر چکے، ہر سال کہتے ہیں کہ حضرت دعا کیجئے گا حج کے لیے۔ اللہ کے بندے، خیریت تو کہاں سے آ گیا یہ حج؟ فلاں صاحب بھیج رہے ہیں، پھر اگلے سال کی حج میں جا رہے ہیں، بھئی کہاں سے فلاں صاحب بھیج رہے ہیں؟ میں نے اچھا پڑھا لکھا نہیں، بالکل کہ چلو بڑے اچھے عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں تو انہی سے حج کروا رہا آدمی۔ اندازہ کیجئے، میں نے کہا نہ معلوم کتنی مرتبہ تم نے لبیک کہا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی لیے تمہارے لیے ہر سال راہیں ہموار کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ دوسری ایک چیز جو نصیب ہوتی ہے مسجد کی تعمیر سے، ان کی نسلیں قیامت تک آباد ہو جاتی ہیں اور ان کی نسلوں میں ایمان کی حفاظت ہو جاتی۔ میں اس جز کو بتانا چاہتا ہوں، سیدنا ابراہیم و اسماعیل نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ نے ان کی نسل کو قیامت تک کے لیے اس طرح محفوظ کر دیا کہ ان کی نسل میں سرکار دو عالم نبی آخر الزماں محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس نسل میں کبھی شرک نہیں ہوا، وہیں سے لے کر یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، چونکہ آپ کو پیدا کرنا تھا۔ ایک صاحب نے کہا کہ آخر ایک بیٹے حضرت ابراہیم کے اسحاق بھی تو تھے جس کا نام اسرائیل بھی ہے۔ میں نے کہا کہ بات سمجھیے، اسماعیل
ساتھ میں رہے ہیں، اس لیے اسماعیل ہی کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اسی نسل کو قبول کیا اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کی حفاظت فرما دی۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ جس عظیم مقصد اور جس بڑی ذمہ داری کے لیے جمع ہیں، یہ اتنی عظیم ذمہ داری ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ ہم تعمیر کے میں اور اخلاص کے ساتھ بنیاد میں حصہ لیتے ہیں اور اس کی تکمیل کے ارادے کے ساتھ، اس عزم مصمم کے ساتھ دعا کر کے یہاں سے جاتے ہیں، تو یقین مانیے ہم نے قیامت تک کے لیے اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ دیا ہے، اور ہم نے اپنے نسلوں کے ایمان کا تحفظ فراہم کیا ہے، اور اس کے لیے ہمیں یقین کرنا چاہیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کے مفادات اور اس کے نتائج اور اس کے اچھے ثمرات ایک دو نسل نہیں نہ معلوم سینکڑوں نسلوں میں، قیامت تک ہماری نسلوں میں یہ چیزیں، اس کے مفادات نتائج حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ اس امید کے ساتھ، اس عظمت کے ساتھ اگر ہم آج بنیاد رکھیں گے اور دعا کر کے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے اس مسجد کی تعمیر کی تکمیل فرمائے، جس کی خواہش ظاہر کی تھی اور جس کے لیے نقشہ اور سنگ بنیاد کے لیے وقت دیا تھا ہم سبوں کے پیر و مرشد مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ اس ملک کے بے باک قائد اور ترجمان تھے، اچانک ان کے چلے جانے سے اس ملک میں جو تاریکی آئی ہے، جو محرومی کا احساس ہے اور جو ماضی ہے، دعا کیجئے کہ حق تعالی شانہ ان کے ان کمالات کو زندوں میں اور ان کے اخلاف میں پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح اس امت کا مسیحا پیدا کرتا رہے۔ بس آج ہم سب جمع ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جس عظیم مقصد کے لیے جمع ہیں ہم اور آپ یہ بنیاد رکھیں گے اور اس کے بعد پھر دعا ہوگی انشاءاللہ۔ اپنے دست مبارک سے پہلی اینٹ رکھ کر آج مسجد بلال کی بنیاد ڈالیں، اس کے بعد پھر ان کے نائب ناظم صاحب، اس کے بعد پھر افضل امام صاحب، پھر انشاءاللہ یہ ایک تاریخی موقع ہوگا۔ محمد شاکر صاحب تشریف لے آئیے، انجینئر عمران صاحب، اس مسجد کے صدر محترم محمد اسماعیل صاحب آپ رہیں، آزاد احمد صاحب جو آپ اس مسجد کے خزانچی ہیں، خطیب الرحمان صاحب، پروفیسر عابد حسین صاحب، انجینئر عابد حسین صاحب آئیے تشریف۔ آزاد جزاک اللہ۔